नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम हामीम वल किताबिल मुबीन इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिन मुबारकतिन इन्ना कुन्ना मुनज़िरीन फ़ीहा युफ़रक़ु कुल्लु अम्रिन हकीम सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम। गिरामी कदर हज़रात और बा एहतराम ख़वातीन, हम सब को अल्लाह तबारक व तआला का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि उसने आज इस मुक़द्दस रात में अपना मेहमान बना के अपने घर में बुलाया है। जी हाँ, ये उसका करम ही ख़ास है और मैं इस पर हमेशा कुछ पता नहीं खुशी सी एक कैफियत सी ज़हन में आती है कि जिसने आने की तौफीक दी है वो हमें कुछ अता भी फरमाना चाहता है। जी हाँ, जिसने अपने घर बुलाया है, जो किसी को अपने घर बुलाता है, घर बुलाए मेहमान का वो इकराम करता है, उसकी इज्जत करता है और हस्बे तौफीक उसकी खिदमत भी करता है। ये हम जैसों का भी हाल है और हमें अल्लाह इस्लामी अखलाक की तौफीक अता फरमाए। बल्कि कई गैर मुस्लिम भी ऐसे हैं कि वो किसी को मेहमान बना के अपने घर बुलाएं तो उसकी खिदमत भी करते हैं, उसका एहतराम भी करते हैं, इकराम भी करते हैं और इज़्ज़त देते हैं, अच्छी जगह पे बिठाते हैं और जो कुछ तौफीक हो उसके सामने भी रखते हैं। और मुसलमानों को तो अल्लाह तबारक व तआला ने अखलाक के आलिया का मुजस्मा बना। नबीउल आलमीन अलैहिस्सलाम फरमाते मैं आप हज़रात से दो चार बातें, अगर आप सही है, हमारे पास टाइम की बड़ी शार्टेज है, बड़ी किल्लत है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन दोस्तान गिरामी किसी के घर में आए और कुछ उम्मीद लेके आए ना, ऐसा को पूछो जैसे किसी को चंदा मांगने जाइए, कोई हमें अंदर, हाँ कई लोग ऐसे अच्छे लोग हैं, वो हमें अंदर भी बुला लेते हैं, हमारा इनकार भी करने के बावजूद कहते हैं अंदर आओ, फिर अंदर बिठाते हैं, चाय पानी पिलाते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा अपना तो उसमें कोई लालच नहीं होता, लेकिन हमें उम्मीद होती है जिस बंदे ने हमें अपने अंदर बुलाया है ना, घर बुलाया है और बिठाया है, अब ये हमें कुछ दे के वापस भेजेगा। ये हमें इंसानों का सिलसिला है। अल्लाह तबारक व तआला जो खल्लाक आलम है ना, तौफीकें सारी की सारी उसके दस्ते कुदरत में है। उसने अपने घर बुलाया है तो हमें कुछ लेके जाना चाहिए, उसके घर में आके उम्मीद भी रखनी चाहिए और दुनियादार के घर में जाके हम दुनियादार अगर उम्मीद रख लें और हमारी वो उम्मीद अमूमन पूरी भी हो जाती है, रब के घर में आके मुसलमान रब से उम्मीद रखे, ये कैसे हो सकता है वो उम्मीद पूरी ना हो। इसलिए हमें इस उम्मीद के साथ बैठना है कुछ देर के लिए। मैं ये कर रहा था कि जो बुलाता है वो कुछ दे के भेजता है। अल्लाह ने हमें बुलाया है और फिर हमें ये भी उम्मीद रखना चाहिए कि उसने अपने घर में बुलाया है
نماز کی توفیق دی ہے، کلمہ کلام کی توفیق دی ہے، قرآن سننے سنانے کی توفیق دی ہے، نماز پڑھنے کی توفیق دی ہے، اور انشاءاللہ بھی تسبیح کی نماز پڑھیں گے اس کی اس نے توفیق دی ہے، درود و سلام پڑھیں گے اس کی توفیق دی ہے. یہ ساری توفیقیں اس نے ہمیں عطا فرمائی ہیں. تو کس لیے عطا فرمائی؟ اس لیے کہ وہ ہمارے ان کلمے کلاموں کو، درود سلاموں کو، عبادتوں کو، سجدوں کو، قیاموں کو قبول فرمانا چاہتا ہے. ہاں اس نے اس لیے ہمیں توفیق عطا فرمائی. تو میں یہ بات ایک اور بھی عرض کرنا مناسب سمجھتا ہوں. آج کی یہ جو رات ہے نا، قرآن مجید نے اس کو فرمایا ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ، کہ ہم نے قرآن کو اس برکت والی رات میں نازل فرمایا ہے. فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ، اس رات میں اللہ کا ہر حکمت والا فیصلہ فرمایا جاتا ہے. اچھا، اس پر علماء فرماتے ہیں، دو گروہ ہیں علماء کے، دونوں حق ہیں. بعض علماء فرماتے ہیں کہ یہ آیات اس رات کے بارے میں نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ چونکہ اس رات میں قرآن کے نزول کا ذکر ہے، اور نزول قرآن کے بارے میں 2-3 اور مقامات ہیں. مثلا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، کہ ہم نے اس کو لیلۃ القدر میں نازل فرمایا، اور لیلۃ القدر کا رمضان میں ہوتی ہے. پھر قرآن فرماتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان کا مہینہ ہے جس میں ہم نے قرآن کو نازل کیا. تو ان علماء کا استدلال یہ ہے کہ چونکہ اس رات کے بارے میں قرآن کے نزول کا ذکر ہے، اور قرآن تو رمضان میں آیا ہے، لہذا یہ آیتیں آج کی یہ لیلۃ البرات جو ہے، شب برات، اس کے بارے میں نہیں ہے. اب ان علماء کے نزدیک آج کی رات جو ہے یہ خالصتاً ہمیں رسول اللہ نے دی ہے. میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں، اگر ان علماء کی بات مان لی جائے کہ قرآن کی ان آیات میں شب برات کا ذکر نہیں ہے بلکہ لیلۃ القدر کا ذکر ہے، رمضان کی اس مقدس رات کا ذکر ہے، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن میں شب برات کا ذکر نہیں. شب برات اللہ کے فضل سے ہمیں رسول اللہ نے خود عطا فرمائی ہے. یہ رسول کا ہم پر احسان ہے، اور اس لیے عطا فرمائی ہے کہ مسلمانوں تمہاری دنیا بھی سمرے، تمہاری آخرت بھی سمرے. اور میں غور کر رہا تھا کہ اللہ کے رسول کو ہمارے ساتھ پیار بہت ہے. حضور کو مسلمانوں کے ساتھ بہت محبت ہے، بہت پیار ہے، بہت ہمدردی ہے. آپ اندازہ فرمائیں، حدیث میں آتا ہے، توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ سرکار فرماتے ہیں مسلمانوں دھوپ اور سائے میں نہ سویا کریں. یعنی آدھا آدمی دھوپ میں ہو، آدھا سائے میں ہو. کبھی کبھی ہمارے ملکوں میں ایسا ہو جاتا ہے، سردی کی وجہ سے ہم دھوپ میں بیٹھنا چاہتے ہیں، دھوپ ذرا تیز ہو جاتی ہے تو پھر سائے میں جانا چاہتے ہیں، اور کئی لوگ آدھے سائے میں آدھے دھوپ میں پڑ جاتے ہیں دوپہر کو. سرکار نے فرمایا نہ کرو، منع کیا اس. حضور کیوں؟ علماء نے فرمایا سرکار نے اس لیے فرمایا ہے کہ آدھا آدمی دھوپ میں ہو، آدھا سائے میں ہو تو وہ بیمار ہو سکتا ہے. سرکار نے فرمایا ایسا نہیں کرنا. اچھا دیکھیں، ایک اور حدیث میں فرمایا سرکار نے کہ یہ جو جن مکانوں کی چھت کی منڈیر نہیں ہوتی، اب بنیرے ایسی کہنے اپنی زبان سے، یہ فینس نہیں ہوتا چھتوں کے ارد گرد، اس بغیر منڈیر کی چھت کے اوپر نہ سویا کرو. سرکار کا فرمان، بھائی کیوں نہ سویا کرو؟ ظاہر ہے کبھی آدمی کو سوتے میں کبھی جاگ آ جاتی ہے، کوئی حاجت ہو جاتی ہے، وہ آدھا سویا ہوا ہوتا ہے، آدھا جاگ رہا ہوتا ہے. اگر فینس نہیں ہوگا تو اس کے گرنے کا خدشہ ہے. ایک حدیث میں سرکار فرماتے ہیں کہ ایک جوتا پہن کے نہ چلا کرو. کہ مطلب ایک نہیں ملا، ایک ہی دبا لیا.
सरकार ने फरमाया नहीं ऐसा न करो। एक तो देखने वाले को बुरा लगेगा, एक कैसे तुम्हें वो ठेडा शेडा भी लग सकता है, और दूसरे पाँव में जब तुमने जूता नहीं पहना होगा, एक पाँव में पहना होगा, तो किसी ऐसी जगह पे चले जाओगे जहाँ जरूरत होती है जूता पहनने की, तो जिसमें नहीं होगा उसमें कोई चीज लग सकती। अच्छा, एक और हदीस में सरकार फरमाती है रात को सोते हो ना तो चिराग को बुझा के सोया करो। दिए होते थे ना हमारे घरों में, लालटेनें होती थी, उस जमाने में भी था ये सिलसिला। सरकार ने फरमाया कि जब सोने लगो तो उसको बुझा दो। उलमा ने गौर फरमाया तो पता चला सरकार ने इसलिए फरमाया कि तुम सो जाओगे, दिया जलता रहेगा, हो सकता है कोई जानवर उसको गिरा दे या किसी तरह से उसकी आग फैल जाए, मकान को आग लग सकती है, तुम्हारे लिए खतरा पड़ सकता है। अच्छा जी, सरकार फरमाते सोने, जब तुम खा पी चुको सोने लगो तो जितने बर्तन बगैर ढकने के उन सबको ढाक दो। ये मैं आपको हदीसें सुना रहा हूँ, हाँ ये हदीस है, सरकार के फरमाना था। मैं जब कोई बर्तन हो उसको ढाक दिया करो, भाई खाने वाला। साड़ियाँ बुढ़ियाँ वैसे नहीं कर रही, आटे चूहे पे नचो, है ना। हमारे इलाके में कहते हैं एक लफ्ज़ है सुगर, है ना, कहते हैं सुगर बीबी की ये अलामत होती है कि वो सोने से पहले हर चीज को चेक करके सोती है। और इसके मुकाबले में भी एक लफ्ज़ बारे में इस्तेमाल नहीं करता, हमारी बीबियां भी तशरीफ फरमा है और अल्हम्दुलिल्लाह वो कसरत के साथ तशरीफ लाती हैं। मैं उनको नाराज नहीं करना चाहता, लेकिन वो गौर से सुने, अगर नहीं सुन रही तो तवज्जो फरमाए। सरकार ने फरमाया अलैहिस्सलाम, ये मैं बता रहा हूँ कि सरकार को हमारे साथ हमदर्दी कितनी है, हमदर्दी कितनी है आका हम गुलामों के साथ। और हम गुलामों का हाल यह है कि हम सरकार का नाम कितना लेते, सरकार के नाम पर कितना मरते हैं, कितनी कुर्बानी देते हैं, सरकार के फरमानात को कितना मानते हैं। सरकार ने फरमाया बर्तनों को ढांप दिया करो फिर सोया करो, इसलिए कि बर्तन में कोई जहरीला जानवर भी पड़ सकता है, और वो खाना जो बचा है जो तुमने अगले दिन के लिए रखा है वो तुम्हारे लिए जहरीला हो सकता है, तुम्हें नुकसान। एक और हदीस में सरकार फरमाते हैं खाना खाओ सोने से पहले हाथ धो लो, है ना, ये सुनिया ना लगाओ, ये सब सरकार के फरमान आता है। सोने से पहले हाथ धो लो फिर सो। अच्छा जी, क्यों हाथ धो लें? जाहिर है सालन लगा होगा, कोई मिर्ची कोई नमक वगैरह इस किस्म की चीजें। आप सोते में आदमी कभी आंख पे हाथ मारता है, कभी कहीं मारता है, तो उसकी सेहत के लिए ये चीजें मुझे, और इस तरह के बड़े फरमान आते हैं सरकार। ये सारी चीजें इसलिए हैं कि मेरे उम्मती को कोई तकलीफ न पहुंचे। देखी मोहब्बत आका की हमारे साथ, ये है सरकार की मोहब्बत। छोटी छोटी चीजों का भी हमारे लिए सरकार ने इंतजाम फरमाया, ahkam सादिर फरमाए, हमें पर अमल कर। तो बताना यह है कि सरकार को हमारे साथ मोहब्बत है, और इस मोहब्बत की बिना पर सरकार ने हमें लैलतुल बरात भी अता फरमाई है, ताकि मेरे गुलामों की आखिरत भी समझ जाए। दुनिया के लिए भी अहकाम दिए, आखिरत के लिए भी अहकाम दिए, ये सरकार का हमारे ऊपर करम है। अब सरकार ने ये बता के ना कि भाई एक रात आएगी, 15 शाबान की रात होगी, 14वां दिन होगा, आगे 15वां दिन होगा, दरमियानी रात होगी। सरकार में वसूमू नहा रहा वकूम ले रहा, फरमाया जब ये रात आए ना तो ये रात जाग के रब की इबादत में बसर करो, और जब दिन हो अगला 15वां दिन तो इस दिन का रोजा रखो। या रसूलुल्लाह उसकी वजह फरमाई इसलिए कि इस रात में अल्लाह ने फैसले फरमाने हैं पूरे साल के लिए, और जब इस रात में तुम्हारा फैसला हो रहा हो, रब तबारक व तआला देखे तुम्हारा फैसला करने का वक्त आए, वो देखे ये मेरा बंदा तो मेरी बारगाह में सजदे में सर रख के रो रहा है, रब्बुल आलमीन की नजर पड़े मेरा बंदा क़याम में खड़ा मेरी तस्बीह पढ़ रहा है, रुकू में गया हुआ है,
رکھو رب خوش ہو جائے گا، اچھے فیصلے تمہارے لیے صادق ہوں، اس لیے یہ کرو۔ اب دوسرے علماء جو ہیں جو یہ فرماتے ہیں کہ نہیں جی اسی رات کا ذکر ہے، اسی رات کا ذکر ہے۔ قرآن کی جو آیات میں نے ابتدا میں پڑھی تھی، ایک گروہ تو وہ تھا نا جنہوں نے کہا نہیں جی یہ اس رات کا ذکر نہیں، وہ اسی لیلۃ القدر کا ذکر ہے، تو ان کے نزدیک خالصتاً یہ رات رسول اللہ کی عطا فرمودہ ہے۔ اور جو علماء فرماتے ہیں کہ نہیں یہ آیتیں اسی رات کے بارے میں ہیں، ہم نے عرض کیا کہ اللہ کی کرم نوازی ہے اس رات کے بارے میں بھی ہوں، مگر ہم تو یہ نہیں توجہ نہیں رہی، ہم تو یہ دیکھ رہے تھے دیتا تو خدا ہی ہے، رسول دے تو بھی خدا کا دینا، خدا دے تو بھی خدا کا دینا۔ تو وہ جو کہتے ہیں میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک کے حبیب، ہم نے کہا کہ ہم تو یہ دیکھ، انہوں نے کہا اگر یہ آیتیں اس بارے میں ہوں تو بھی تو رسول اللہ کا ہی عطا فرمانا ہے۔ کہا کس لیے؟ اس لیے فرمایا قرآن اللہ نے رسول کو دیا، رسول نے کائنات کو دیا، اور قرآن کی ہر چیز رسول کے دستے اقدس سے کائنات کو ملی ہے۔ تو قرآن میں اس کا ذکر ہو یا نہ ہو، قرآن میں نہیں تو بھی رسول کی عطا ہے، اور قرآن میں ہے تو بھی رسول کی عطا ہے۔ دونوں گروہوں کے نتیجات بڑے ہی خوبصورت۔ اللہ ان سب کو فردوس بری کی اعلیٰ بہار نصیب فرمائے۔ یہ ہمارے لیے محسنین ہے، ان کے لیے کلمہ حق کہنا چاہیے، دعائیں مغفرت کرنی چاہیے، درجات بلندی درجات کی دعا کرنی چاہیے۔ تو سرکار فرماتے اس رات میں اللہ میری امت پر اتنا خوش ہے، اتنا، میں جمعے والے دن بھی عرض کیا تھا کہ پریشانی ہماریاں ہیں، دکھ ہمارے، بے سکونی ہماری، مجبوری ہماری، اضطرار ہمارا، حاجت مند ہم، محتاج ہم، نیاز مند ہم، اور اللہ کے رسول نے فرمایا اس رات میں آ جاؤ، نیاز مندیوں کو پیش کرو، وہ بے نیاز تمہاری نیازیں پوری فرما دے۔ آؤ، مگر ادھر سے پتہ کیا اعلان ہوا ہے؟ وہ کہتا ہے بندو سنو، آج رات میں ہی تمہارے قریب آ جاتا ہوں۔ نہیں غور نہیں کیا، تڑپنے کی بات ہے یارو، تڑپنے کی بات۔ وہ کہتا ہے میں ہی آ جاتا ہوں۔ آپ دیکھیں حدیث میں سرکار فرماتے ہیں جب غروب ہوتا ہے نا آفتاب، تو اللہ پہلے آسمان پر آ جاتا ہے۔ بالکل بخاری کے الفاظ ہے، بخاری پاک جو قرآن پاک کے بعد سب سے اصح کتب ہے، اس کے باقی ساری سیاحتی علاقوں میں کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ سرکار فرماتے ہیں اللہ پہلے آسمان پر آ جاتا ہے۔ اب ہمیں نہیں پتا وہ آتا کیسے ہے، جاتا کیسے ہے، ہمیں پتا ہے کہ وہ جسم سے، جسمانیات سے پاک ہے، آنے جانے سے پاک ہے۔ جیسا کہ لفظ یہ ہیں ينزل ربنا الى سماء الدنیا وكما قال علیہ الصلوۃ والسلام، فرمایا ہمارا رب پہلے آسمان پر آ جاتا ہے اور پھر اعلان فرماتا ہے کہ مانگنے والا ہے کوئی، میں آج دینے کے لیے قریب آیا ہوں۔ یہ حدیث کے الفاظ ہیں، قریب آیا ہوں، آنا تمہیں چاہیے تھا، میں نہ دوں تو میرا کیا نقصان ہے، اور تمہیں نہ ملے تو تمہیں پتا ہے تم کسی کام کے نہیں کرتے، تو لینا تو تمہیں ہے، پھر بھی میں آیا ہوں دینے کے لیے۔ اعلان فرماتا ہے الا من مبتل فاعافی، الا من مسترق فارزقه، الا من مستغفر فاغفر له فاغفر له۔ سرکار فرماتے ہیں کہ اللہ اعلان کرتا ہے کہ کوئی بیمار ہے جس کو دعا نہ ملتی ہو، شفا نہ ملتی ہو، علاج نہ ملتا ہو، طبیب نہ ملتا ہو، ڈاکٹر نہ ملتا ہو، مایوس ہو گیا ہو، وہ آئے آج جھولی پھیلائے، میں اس کو شفا عطا فرما دوں۔ ہے کوئی رزق مانگنے والا، ہم مانگتے پھرتے ہیں نا، مانگتے پھرتے مانگتے،
کوئی اپنی ذات کے لیے مانگتا ہے، کوئی خدا کی ذات کے لیے مانگتا ہے، خدا کے مانگتے ہیں۔ اور میں تو کبھی کبھی یہ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں ساتھی، میں کہتا ہوں خدا کے کام کے لیے مانگتے ہو تم مبارک لوگ ہو، مبارک، شکر ہے خدا نے اس کام پر لگا دیا، اللہ کا شکر ہے۔ اور اس مانگنے میں بے عزتی نہیں ہے، عزت ہے، عزت ہے۔ اور جو اپنی ذات کے لیے مانگتا پھرتا ہے اس کی کوئی عزت نہیں ہے۔ ہم دفتروں کے دھکے کھاتے ہیں، کبھی کسی فرم میں جاتے ہیں، جھوٹے پیپر بنوا کے پیش کرتے، کئی چکر کرتے، مانگتے پھرتے ہیں نا۔ وہ کہتا ہے ادھر مانگتے پھرتے ہو، میں دینے آیا ہوں، مجھ سے لیتے نہیں ہو، کیسے بدقسمت ہو۔ میں جب دینے کے لیے قریب آیا ہوں، تم کہاں مانگتے پھرتے ہو؟ مجھ سے مانگو، میں عطا فرماؤں گا، اور اگر میں نہ دوں تو تم جس چاہے مرضی فرم میں چلے جاؤ، دفتر میں چلے جاؤ، کسی آفس میں چلے جاؤ، کسی بھی کمپنی میں چلے جاؤ، میں نہ چاہوں تو تمہیں کوئی ایک دمڑی نہیں دے سکتا، میں جو دینے والا مجھ سے نہیں مانگو۔ اور پھر فرمایا کوئی مغفرت مانگنے والا ہے جو اصل چیز ہے، جو اصل اس جہان کے بعد اگلا ہے کوئی مغفرت مانگنے والا، فاغفر اللہ، وہ جھولی پھیلائے گا اپنی رحمت سے سارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ بلکہ قرآن کے الفاظ کو یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، اخلاص کے ساتھ مانگے گا تو میں گناہوں کو بھی نیکیاں بنا دوں گا، یہ اللہ کا کرم ہے۔ تو یہ رات سرکار نے ہمیں اس رات میں میری امت کے لیے اللہ 300 دروازے رحمت کے کھولتا ہے۔ دروازہ تو اللہ کا کھلا ہوا ایک بھی بڑا ہے نا، ایک بھی دروازہ اس کی کوئی کیپیسٹی، کوئی گنجائش بیان نہیں کر سکتا، مگر فرماتا ہے دیکھو میں نے 300 دروازہ کھول دیا ہے۔ اب بھی کوئی بندہ محروم رہ جائے تو وہ ہر چیز سے مانگے، وہ پورے کا پورا محروم ہے، وہ بد نصیب ہے جس نے کچھ حاصل نہ کیا۔ ایک اور حدیث میں سرکار آج کی رات کے بارے میں فرمایا بنو کلب کی بکریوں کی کھال پر جتنے بال ہیں، ایک بکری کے بال نہیں گنے جا سکتے، اور بکریوں پر تو بال کم ہوتے ہیں، بھیڑ کے اوپر جو اون ہوتی ہے، آج تک کوئی کیلکولیٹر کسی ایک بھیڑ کی اون نہیں گن سکے، پوری دنیا کو پتہ کر کتنے بال ایک بھیڑ کی کھال کے اوپر ہوتے ہیں۔ کوئی سائنسدان، کوئی بہت حساب دان بڑا، کوئی نہیں بتا سکا۔ اور اس زمانے میں بنو کلب وہ قبیلہ تھا پورے عرب میں جس کے پاس سب سے زیادہ بھیڑ بکریاں تھیں، اور سرکار نے فرمایا صرف ان کی بھیڑ بکریوں کی تعداد کے برابر نہیں، بلکہ ان ساری بھیڑ بکریوں کے چمڑے پر کھال پر جتنے بال، جتنے اون کے بال ہیں، ان سے بھی زیادہ آج کی رات اللہ میرے گناہگار امتیوں کی مغفرت فرماتا ہے۔ یہ اس رات کی برکتیں ہیں۔ تو انشاءاللہ ہم اس رات کی برکتوں کو سمیٹیں گے۔ ابھی کچھ دیر کے بعد ہم نماز تسبیح اپنے رب کی بارگاہ میں پیش کریں گے، اور پھر اس تسبیح کے بعد اس کی بارگاہ میں اپنے گناہگار ہاتھوں کو اٹھائیں گے، اپنی آہوزاری، اپنا عجز، اپنا نیاز پیش کریں گے، اس سے اس کے رحم کی اپیل کریں گے، اور اگر کسی آنکھ سے کوئی آنسو بہہ پڑا، بہت ممکن ہے ہمارے سب کے لیے وہ کافی ہو جائے۔ حدیث میں سرکار فرماتے ہیں دوزخ کی آگ بڑی ظالم ہے، دوزخ کی آگ بڑی سخت ہے، بڑی ظالم ہے۔ سرکار کو میں 7 سمندروں کا پانی اس پر ڈال دو تو وہ آگ نہیں بجھے گی۔ یہ سمندر کا پانی کتنا ہوتا ہے، اور سارے سمندروں کے پانی کو ملا لیے تھے تو کتنا ہوگا؟ اللہ کے رسول کا سچا فرمان سنو، فرمایا
اگر پوری دنیا کے سمندروں کے پانی کو اکٹھا کرو اور آتش جہنم کی آگ کے اوپر ڈالو تو وہ سارا پانی اس آگ کو ذرا فرق نہیں ڈالے گا، اس کو بجھائے گا نہیں۔ اے آقا، اس کو بجھانے کا کوئی طریقہ بھی ہے؟ فرمایا ہاں، اللہ نے میری امت پر بڑا کرم فرمایا ہے اور ان کو بڑا سستا، بڑا ایزی، بڑا آسان طریقہ عطا فرمایا۔ آقا فرمایا میرے امتی نے اپنے گناہوں کو یاد کر کے میرے ڈر سے اپنی آنکھ سے ایک آنسو بھی بہا دیا تو دوزخ کی آگ کو بجھا دے گا۔ یہ حدیث ہے، یہ حدیث ایک قطرہ جو ہماری آنکھ سے بہہ جائے وہ ہماری دوزخ کی آگ کو بجھا سکتا ہے۔ کوشش کریں، عجز و نیاز پیش کریں۔ علماء فرماتے ہیں بندے کو رونا نہ آئے تو وہ رونے والوں کی شکل بنا لے۔ ہاں، اللہ سے مانگ رہا ہو تو رونا نہ آیا کوئی تو اس کو کوشش کرنی چاہیے، ایسی دقت پیدا ہونی چاہیے کہ اسے اپنی ہسٹری یاد کر کے رونا آ جائے، اللہ کی رحمتوں کو جوش آ جائے گا۔ اور اگر اسے رونا نہ آئے تو مانگتے وقت رونے والی صورت بنا لے، رب پھر بھی رحمتوں کو نازل فرما دے، اس شکل پر بھی اللہ کو رحم آ جائے۔ تو دوستو اس طرح سے کوئی اللہ کی رحمت مانگے، ہمارے بگڑے کام سمجھ جائے، ہمارے گھروں میں، ہمارے دلوں میں سکون، اطمینان نصیب ہمیں ہو جائے۔ اس طرح سے انشاءاللہ العزیز میں آپ کے کوئی 10 منٹ اور لینا چاہتا ہوں، اس کے بعد صلاۃ تسبیح ہے اور صلاۃ تسبیح کے بعد انشاءاللہ سلام عرض کریں گے۔ پھر آپ کے لیے چائے، شیخ امین صاحب نے آپ کے لیے چائے کا بڑی اعلیٰ چائے بناتے اور سبحان اللہ ابھی یہ 3 بڑی مسجدوں کے لیے چائے تیار کر کے آئے۔ مکہ مسجد کی چائے انہوں نے بنائی ہے، سگرا مسجد فارورت کی انہوں نے چاہ کیسے لیے سب کچھ اچھا، اور میری اطلاع تک یہی تھی، اور یہاں بھی چائے انہوں نے بنائی ہے۔ اور مزے کی بات آپ کو بتاؤں کہ چائے بنانے سے پہلے یہ آپ کے ادارے کی کلیکشن کے لیے گئے ہوئے تھے، ہم بھی ان کی سربراہی میں تھے، کوئی تقریباً 550 پاؤنڈ آپ کے زیر تعمیر ادارے کے لیے کلیکشن بھی کر کے آئے۔ تو ان تسی دائے ہو نا، میں جی ہاں صرف 2 منٹ، اس تو زیادہ نہیں، 2 منٹ حاجی یعقوب صاحب، 2 منٹ حاجی اورنگزیب صاحب کی طرف، 2 منٹ شیخ صاحب، صرف ایک 2 شعر نادا میں حاضر، اس کے بعد پھر انشاءاللہ العزیز پڑھنے نماز تسبیح۔ کچھ یاد ہے بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو کشف الدجی
صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ یاد وچ راندیاں نے اکھیاں نمانیاں یاد وچ راندیاں نے اکھیاں نمانیاں سد لو مدینے آقا کرو مہربانیاں یاد وچ راندیاں نے او ساری کائنات دا خزینہ مل گیا ہے اللہ دی سوجنانو مدینہ مل گیا ہے جالیاں دے کول بہ کے آنا موجمانیاں سد لو مدینے آقا کرو مہربانیاں او غیرائے کی جا کی کدی دکھڑے نہیں بول دے او چپ چپ رہندے منہ کچھ بھی نہیں بول دے تیرے آمڑا ماندیاں اے انہیں نشانیاں سد لو مدینے آقا کرو مہربانیاں او ماڑیاں سوالیاں دی ہے چولی پاونا مندیاں تے گندیاں نو سینے نال رامنا اے اولاد پڑھاں دیاں عادتاں پرانیاں سد لو مدینے آقا کرو مہربانیاں ساڈا تے ضروری ہے او دین تے ایمان پیار کملی والے دا عبادتاں دی جان اور سب بگڑائے بھی قصے تے کہانیاں سد لو مدینے آقا کرو مہربانیاں منزل اتے وسیلے بغیر کوئی نہ ہی خاص پہنچے نہ ہی عام پہنچے جا کے تور تے رابطہ پیار کرنا تے موسیٰ کرو نہیں جدو کلام پہنچے نمبر کوڈ تے فون بغیر تھے کسے جگہ نہ کوئی پیغام پہنچے نہ صرف فون بغیر جے کوئی پہنچ سکتا ہے یا درود پہنچے یا سلام پہنچے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ مجھے بھی اب مدینے میں بلا لو یا رسول اللہ بلا کر گنبد حضرا دکھاؤ یا رسول اللہ
الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على رسوله الكريم الأمين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة مباركة صدق الله العظيم. Please repeat after me. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. نويت سنة الاعتكاف. My respected elders, brothers, children, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Just a few words in relation to this blessed night, because this is one of those nights that's the least understood in its blessings. Let me start by telling you about Hazrat Malik bin Dinar rahmatullahi alayhi. He's in the marketplace, he's in a bazaar, and he sees a slave girl with her entourage, the king's slave girl, Badshah ki Kaneez. She's doing the shopping, and he asks, Tera Malik tujhe bechta hai? Is the king willing to sell you? She looks at him and she says, why, are you going to buy me? He says, I can buy better Kaneezes than you. So she asks the guards to bring him along to the Darbar of the Badshah, thinking we'll have a laugh. They get there and she explains everything to the king, and the king says, so you think you can buy better Kaneezes than mine? He says, of course. What do you think the price is of my Kaneez then? He says, on the inside of a date. He says, why such a little price? He said, well, she's got too many faults within her. What faults are they? If she doesn't put fragrance, she starts to smell. If she doesn't wash, she becomes dirty. When she gets old, people like you leave her. She's a bit of a far. She's all sorts of mental disabilities, everything else. She's full of impurities. My Kaneezes, they are pure. If my Kaneez was to show just her wrist to the sun would shy away. If my Kaneez was to send a drop of her saliva into bitter water, it would taste purer than honey. If my Kaneez was to adorn this world, it would all be lit up more brighter than the sun can light it up. My Kaneez has bathed in tasneem. My Kaneez is made from kafur and nur. So he says, which Kaneezes are better, mine or yours? Says Hazrat Malik bin Dinar. The king says, of course yours are better. But how do I get your Kaneez? What's the price of your Kaneez? This is the point to concentrate, my brothers. He replies, Allah Ta'ala ki yaad mein, akele mein, du'an subhan. That's it. That's the price of my Kaneez. This is that blessed night. This is that blessed night tonight when Allah subhanahu wa ta'ala says that I, with the manner befitting my majesty and my greatness, descend in the sense that I have a presence on the asman dunya, on the sky of these worlds. And Allah subhanahu wa ta'ala asks, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam quoted, Allah subhanahu wa ta'ala says, is there anybody seeking forgiveness so I can forgive them? Now let's just remember, before we think about that, today, according to the hadith of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, all your amal for the last year have been presented in the court of Allah subhanahu wa ta'ala. Yeah? How many namazes did we miss? How much Quran did we read? How many gunas did we do? How many times did we lie, backbite, cheat? All that is going to be presented before the Creator Supreme. Tonight is the night when the Creator Supreme then says, I'm here, ask for forgiveness. And yet we go to our loving beds. Every moment up until Subha Sadiq of this night is so precious. My Ikram say, after Laylatul Qadr, this is the most important night of the day. 365 days a year you can go to bed, but this night, please, every moment is so precious, it is unbelievable.
Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam said, Allah subhanahu wa ta'ala says, there are two drops which are most precious to me. The second of those is the drop of the blood of a martyr when he gives his life in my way. Ya Rasulullah, what could be more precious to Allah subhanahu wa ta'ala than that drop of blood? And the reply comes, the tear that you shed in the love and awe of Allah subhanahu wa ta'ala. If the entire oceans of the world were to come together and you were to pour them over Jahannam, it wouldn't make a difference to the fire. Hazrat Sahib said, will correct me if I'm wrong, it would not make one iota difference to the fire of hell. But the teardrop of a moment in the love of Allah subhanahu wa ta'ala extinguishes the fire of hell. This is why this night is called Laylatul Baraha, freedom from Jahannam. We know our amals. We know what we've done in the last year. We need to ask for forgiveness today. And then Allah subhanahu wa ta'ala on this night sends the decree. It's like a budget for the entire year to come. Rizq, everything, calamities, everything's decided already on Lawh Mahfuz. Allah subhanahu wa ta'ala distributes it. Yes? So, one of the lists that everybody dreads is the list that Malakul Maut gets. Who here can say, our name is not on that list? None of us can say that. So today is the time to turn to Allah subhanahu wa ta'ala and ask Allah subhanahu wa ta'ala for forgiveness. Why? We may not see this night again. How many of us are sat here, we know we're guaranteed will not be here next year. I could not be here next year. I could be in that grave, 6 foot by 3 foot. None of you can help me. My ustad can't help me. Nobody can help me. Only Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam will help me. But only if I turn to Allah and His blessed Rasul sallallahu alayhi wa sallam today. That's the catch to it. Now Allah subhanahu wa ta'ala asks, is there anybody requesting sustenance? Rizq halal? We all chase money every day of the week. That's all we do. Our lives are over enough. Allah subhanahu wa ta'ala today says, I have got a special present for Asmani Dunya. Come and ask me for rizq, I'll give you receive rizq halal. Today is the night. Allah subhanahu wa ta'ala says, if you're in difficulties, you're in parishanya, today is the night to come and ask me for relief from all these difficulties. Today is the night to ask me for whatever you need. I, the creator of the heavens and the earth, will bless you with whatever you need. And then, to think it through, all this, Allah subhanahu wa ta'ala's knowledge has been there since even time was created. Allah subhanahu wa ta'ala wrote everything we're going to have, rizq, everything else on Lawh Mahfuz. So the question is, all that should be happening today is from Lawh Mahfuz, the duties are distributed. Yes? So everything's decided. But no, the learned on my crown tell us, Allah subhanahu wa ta'ala in the Quran identified this night. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, through this beautiful hadith sharif, identified this night. Why? Because the creator of the heavens and the earth is so merciful. He says, I've written everything. But today you turn to me and I'll change all of that. You ask me for more rizq, I'll give it to you. You ask for safety from calamities, I will give it to you. You ask me for whatever you need, I will give it to you. You ask me for a longer life, I'll even give you that as well. This is this beautiful and blessed night. The basic thing we can do is spend every moment in the zikr of Allah subhanahu wa ta'ala and the Rushi. I've left some leaflets outside which have got Mufti Nafal. Alhamdulillah, I've already told the brothers that we were doing Tasbih Tarawih in Jamaat here. They're on the way. But I'll leave you with this, 2 things. The first is, few people who will be denied the mercy of Allah subhanahu wa ta'ala even on this blessed night. Those who have enmity in their hearts. Boast, keen, hate other people. Hypocrisy, jealousy, arrogance. I'm something. This heart that's here, the vein that feeds it is that big. Allah subhanahu wa ta'ala creates amazing megastructures that are millions of light years across. If that was to go there, you'd be on a life support machine. Where does the arrogance come from? Tell me, my brothers. Where does this pride and takabbur come? You're going to be in a 6 foot by 3 foot grave. I'm going to be there and nobody can help me. Where does this pride and arrogance come from? It shouldn't be there. The other person, we all have little differences. I'm never going to talk to him again. Brothers won't talk to brothers. Children won't talk to parents. Allahu Akbar. Allah subhanahu wa ta'ala says, if you want to know if I'm happy with you, check if your parents are happy with you. And there are people who don't even turn to their parents. Rishtadar, everybody, I don't want to know him anymore.
No, Allah subhanahu wa ta'ala says, the one who breaks ties, he will have no portion of today's mercy. And then alcoholics. If anybody's got this disease, today is the night to ask for forgiveness from Allah subhanahu wa ta'ala. And backbiting and tale-telling, jugul, today again is the night. Let me leave you very briefly with some amal to do after Salat al-Tasbih. Salat al-Tasbih, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam said, it's such a beautiful namaz. Read it every week. Read it. If you can't read it every week, every month. If you can't read it every month, read it every year. If you can't read it every year, read it once in a lifetime. It gets rid of all your sins. And alhamdulillah, as I said, Khush Qismat that they've set up a Jamaat. Everybody is wanting to come here to join the Jamaat of Salat al-Tasbih. Surah Yasin Sharif, 3 times. Ask for barakat in your umar, barakat in your rizq, and saving yourself from calamities between each one. Play 2 rakat nafil. Qul huwallahu ahad 3 times in each. It won't take you more than 45 minutes. Just think, I'm not going to sleep today till Subha Sadiq, till Fajr Jamaat. That's it. I'm going to spend this night, out of the 364, I'll do whatever, this night purely for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala. Surah Duhan at least 3 times. If you can't read the full surah, it's quite long. The first 8 ayats at least 30 times. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. At least 1 tasbih. Astaghfirullah rabbi min kulli dhanbin wa atubu ilayh. At least 1 tasbih. Drushif as much as you can read. As much as you can read. And then after you've read all the other nafil, make sure, just before Roza closes, make sure you get your tahajjud prayer in accordance with the sunnahs of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, 8 rakats, and make sure you pray your tahajjud. And then, the one thing that you can't emphasize enough, dua. Connect with Allah subhanahu wa ta'ala and shed those tears. Not to show me, not to show anybody else. Just sit alone, just show that you love Allah subhanahu wa ta'ala and love His beloved Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Why? Because those are the only 2 hastis and those are the only amal that are going to help you in that grave. There's nothing else. I'll leave you with this. Andheri qabr mein mujhko akela chhod jayenge. Andheri qabr چھوڑ جائیں گے وہاں ہو فضل سے تیرے وہاں ہو فضل سے تیرے اجالا یا رسول اللہ My brothers, the only thing I can emphasize, don't waste even 1 minute of this precious night. Sallallahu alayka ya Rasul Allah Sallam alayka ya Khuda ki rahmat aaj mujh par hai. آئیے اپنے رب کو پکارتے ہیں یا اللہ یا اللہ یا اللہ اللہ یا اللہ ہو یا سے
پر رحمت کی نظر ہے یا اللہ ہو یا اللہ اللہ یا اللہ ہو یا اللہ بخش دے تجھے کو اس پیارے کا بخش دے تو ہمیں سب کو مولا واسطہ تجھے کو اس پیارے کا جو سب نبیوں کا سرور ہے یا اللہ ہو یا اللہ اللہ یا اللہ ہو یا انشاءاللہ العزیز سیری کے وقت کل کے لیے روزہ رکھنا ہے، سرکار کا فرمان ہے، ہم سب کو رکھنا چاہیے، کوشش فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے، نفلی روزہ ہے مگر اس کی فضیلت بہت ہے، اور پھر رمضان کی پریکٹس کا بھی اس کے ساتھ تعلق ہے۔ آپ حضرات میں سے جو دوست صبح سیری ہمارے ساتھ کرنا چاہتے ہوں وہ ابھی سے بتا دیں تاکہ ان کے لیے سیری کا بندوبست کر لیا جائے، یا آپ نے اپنے گھر پر کر لی۔ بھائی اگر آپ دوست نہیں بتائیں گے تو پھر ہم اگر کوئی کھانا وغیرہ آپ کے لیے سیری تیار نہ کریں تو بھی گرانے کے لیے میں نے اس لیے پوچھا کہ ویسے ہم کر لیں تو کھانا ضائع ہوتا ہے، آپ چلے جاتے ہیں، اور اگر نہ کریں تو بھی اچھی بات نہیں۔ اگر کسی کوئی دوست یہاں ہمارے ساتھ پوری رات میں عبادت کرنا چاہتا ہو اور صبح ہمارے ساتھ مشغول کرنا چاہتا ہو تو وہ ہمیں بتا دیں۔ ایک ابھی آپ تیار ہو جائیں، نماز تسبیح پڑھتے ہیں، مگر نماز تسبیح سے پہلے ایک بات آپ ضرور یاد رکھیے، بہت ہی کام کی بات ہے۔ یہ جوید صاحب ایجل بندے پڑھنے سارے اندر کر لیں نماز ہونے کی، پلیز یہ جو دوست باہر ہیں نا، میری آواز پہنچ رہی ہے باہر یہ ریسیپشن میں، جن کو کوئی ضرورت نہیں ہے وضو وغیرہ کی وہ یہاں تشریف لیں، نماز تیار ہے۔ ایک بات جو ہم ہمیشہ سنتے ہیں آج بھی آپ نے سنی ہے اور وہ صحیح بھی ہے، حدیث بھی اسی طرح ہے، سرکار نے فرمایا ہے کہ اس رات میں رحمتیں تو بہت ہوتی ہیں، گناہوں کی معافی بہت ہوتی ہے، لیکن کچھ ایسے لوگ ہیں جن کو اس رات میں کچھ حصہ نہیں ملتا۔ سنا ہے نا ابھی آپ نے، ہمیشہ چغل خور کو نہیں ملتا، شراب پینے والے کو اس رات میں حصہ نہیں ملتا، ماں باپ کے نافرمان کو نہیں ملتا، کینہ رکھنے والے کو نہیں ملتا، حسد کرنے والے کو نہیں ملتا، اسی طرح سے بہت سارے جادوگر کو نہیں ملتا، ایمان سے خارج منافق کو نہیں ملتا، مشرک کو نہیں ملتا۔ یہ بات صحیح ہے نا؟ سنتے ہیں نا آپ؟ سنے ہیں نا کبھی کہ نہیں سنے ہیں؟ سنے۔ ان 8-10 لوگوں کو ہمارے ہارون صاحب تشریف فرمائے نا نہیں ملتا، مگر آگے ہمیں بتایا نہیں جاتا، قسم سے خدا کی قسم کہا کے کہتا رسول اللہ علیہ السلام کے مصلی پہ کھڑا اللہ کے گھر میں
इनको भी हिस्सा मिलता है। तवज्जो नहीं ना फरमाई आपने, इनको भी हिस्सा मिलता है। शर्त सिर्फ ये, बल्कि मुशरिक सबसे बड़ा मुजरिम मुशरिक है, इनको उस वक्त तक हिस्सा नहीं मिलता, इस रात की रहमत का कोई छींटा नहीं मिलता जब तक वो सच्ची तौबा ना कर ले। और अगर कोई सच्ची तौबा करके आज की रात में वो मुशरिक हो, मुनाफिक हो, बुत परस्त हो, गाय परस्त हो, पत्थर परस्त हो, सच्ची तौबा करके आ जाए तो आज की रात में हमारा रब उसे भी अपनी रहमत की आगोश में ले लेता है। और मैं अपनी तरफ से कुरान कहता है, मा यफ़अलुल्लाहु बिअज़ाबिकुम इन शकरतुम व आमनतुम व कानल्लाहु शाकिरन अलीमा। अल्लाह फरमाता है मैनू की जरूरत पई है तुहानू अज़ाब देण दी। कुरान का मुझे क्या पड़ी है कि तुम्हें अज़ाब में मुब्तला करूं? तुम जैसे भी हो, गुनाहगार हो, बदकार हो, खताकार हो, ज़ियाकार हो, मुशरिक हो, मोम किसी भी सूरत में हो, सच्ची तौबा करके आ जाओ, मैं तुम्हें उस साफ में खड़ा कर दूंगा जिस साफ में मेरे रसूल का अबू बकर खड़ा होगा, उमर फारूक खड़ा होगा, उस्मान गनी खड़ा होगा, अली मुर्तजा खड़ा होगा। ये अल्लाह का फरमान है। बस शर्त सिर्फ सच्ची तौबा की है। अल्लाह की रहमत सबको अपनी आगोश में लेने के लिए बेकरार है। हमें कोई कमी है तो हमें सच्ची तौबा कर लेनी चाहिए। नमाज तस्बीह का तरीका हमेशा बताया आपको। तस्बीहें आप एक दफ़ा मेरे साथ पढ़ लें जो हमने नमाज तस्बीह में अदा करनी है। सुबहान अल्लाह है, वल्हम्दुलिल्लाह है, वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। बस ये तस्बीहात हैं। नमाज तस्बीह के बारे में हमारे बैरिस्टर साहब ने भी आपको बताया। बड़ी बड़ी रहमतों से भरपूर नमाज, बड़ी मग़फ़िरत इसको पढ़ने से मिलती है। हदीस पाक में आता है। तो दो रकते, 4 रकतों की ये नमाज है। 2 रकते हम पढ़ सकते हैं। तो 2 आसानी के लिए हम 2 पहले शुरू करेंगे, उनको कंप्लीट करके दूसरी दोबारा शुरू करेंगे और दोनों का तरीका सेम होगा। पहली रकत में नियत तो इस तरह करेंगे, 2 रकत नमाज नफल, नमाज तस्बीह, 2 रकत नमाज तस्बीह नफल इबादत अल्लाह ताला की। मुंह तरफ काबा शरीफ के पीछे इस इमाम की नियत यही है। जब इमाम अल्लाह अकबर कहेगा हम सब अल्लाह अकबर कहेंगे और हाथों को अपनी जगह पर बांध लेंगे नाफ के नीचे, जो नमाज का तरीका है, और सुबहाना कल्ला पढ़ेंगे। ये मुकम्मल करने के बाद 15 मरतबा ये तस्बीह सुबहान अल्लाह है, वल्हम्दुलिल्लाह है, वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर 15 टाइम्स इसको पढ़ेंगे सना के बाद। और जब ये 15 मरतबा हो जाएगी तो इमाम किरात करेगा।